لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة. جو عورت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے تو اللہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ غسل جنابت کی طرح اپنے پورے جسم کو نہ دھوئے. تو میری ماں اور بہنوں جب خوشبو لگا نہیں سکتی تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ مارکیٹ میں کیسے آ سکتی ہے, آپ مسافہ کیسے کر سکتی ہے. آج یہ مخلوق تعلیم کی لعنت ہے, آج یہ مخلوق تعلیم مردوں اور عورتوں کی اور بچوں اور بچیوں کی یہ تعلیم یہ بہت بدترین لعنت ہے. ہندوستان کے اندر اس بھارت ورش کے اندر بھی جو برادران وطن تھے ان کے یہاں بھی بڑا پردہ تھا, ان کی عورتیں بھی پردہ کرتی تھی. لیکن جب سے یہ یونانی تہذیب آئی, جب سے یہ یورپ کی تہذیب آئی, ہماری عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا. چنانچہ ایک ہندوستان کے بڑے مفکر مسٹر جگوپال لکھتے ہیں, آچاریہ مسٹر جگوپال آچاریہ لکھتے ہیں کہ میں نے 63 سال کی عمر تک اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ عورت گھر میں رہے اس میں اس کے لیے عزت ہے. عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے, فیکٹریوں میں آتی ہے, پارلیمنٹ میں آتی ہے, اس میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. اس لیے تو عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہے, گھر کی خاتون خانہ بنایا گیا ہے, گھر کی بات لڑکا بنایا گیا ہے, نہ کہ اس کو اسٹیج کی زینت بنایا گیا ہے. اس لیے وہی عورت سکون سے رہ سکتی ہے جو عورت گھر میں رہے. ایک غیر مسلم فقیر کا یہ قول ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَنْ يَطْعَنَ أَحَدَكُمْ رَأْسَهُ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. آج مردوں اور عورتوں کا مصافحہ ہوتا ہے, آج قدم بوسی ہوتی ہے, آج ایک ساتھ کلاس میں بیٹھا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے جسم کو لوہے کے خنجر سے اور لوہے کی ڈنڈی سے لوچ دیا جائے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی عورت کو چھوؤ یا کسی عورت سے مصافحہ کرو. اور جناب جن عورتوں سے بیٹھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کری, آپ نے مصافحہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ان سے زبانی بات کیا. میں اس بات پر یہ زور ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر عاشور کی حیا عام ہو چکی ہے. اور آپ کو میں کہتا ہوں ہندوستان کے کونے کونے کے اندر, آج ہندوستان کے کونے کونے میں دیہاتوں میں ایک دشمنوں کا طبقہ عورتوں کو کم قیمت پر سود دیتا ہے, کم قیمت پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور عورتوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے, ان کے چہرے کو کھولا جاتا ہے. میں نے ہندوستان کے گوشے گوشے کا دورہ کیا ہے. یہ سازش چل رہی ہے, امریکہ ہندوستان کی سازش چل رہی ہے. ہماری عورتوں کو برباد کیا جائے, ہماری عورتوں کو بے پردہ کیا جائے. آپ فلسطین کی تاریخ دیکھو, آپ کشمیر کی تاریخ دیکھو, ان تمام دشمنوں نے جب ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو برباد نہیں کر سکتے, تباہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان سے ایمان کی روح کو ختم نہ کیا جائے. لیکن ایمان کی روح کو ختم کرنے کے لیے خود فلسطین میں بڑے بڑے بزرگ یہودیوں نے اور بڑے بڑے مالدار یہودیوں نے اپنی دوشیزاؤں کو, اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, پہاڑوں میں کھول دیا, مسلمانوں کے لیے زینت بنا دیا ہے. اور ہندوستان میں بھی ایک طبقہ ہے جس کی یہ سازش چل رہی ہے. اس لیے میں اس کے اوپر بولنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف سب سے بات کیا جائے, تمام لوگوں کو اس کے اوپر متحدہ کیا جائے, تمام لوگوں میں اس کی تحریک کی جائے, نو قوموں کی سطح پر محفوظ رہے اور وہ چہار دیواری کے اندر رہے. اللہ رب العالمین نے مدد کا وعدہ کیا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اگر آپ نیک بننا چاہتی ہیں اپنے شوہروں کی نافرمانی مت کرو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تؤذي امرأة زوجته الا كانت زوجته من الحور العين. جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے, اپنے شوہر کو ستاتی ہے, تو اس نیک شوہر کی بیوی جو جنت میں ہونے والے حور العین کہتی ہے اللہ تم کو ہلاک کر دے, یہ تمہارے پاس چند دنوں کے لیے ہے, ان قریب یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. اس لیے خواتین اسلام, شوہر کی نافرمانی یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے, شوہروں کی ناشکری یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اپنے شوہروں کی ناشکری مت کرو, آپ شکر گزاری کرو جس طرح حضرت عائشہ نے شکر گزاری کی, جس طرح حضرت فاطمہ نے شکر گزاری کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. ارے وہ فاطمہ جس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدۃ النساء هذه الامة فاطمہ, اس امت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے. وہ فاطمہ چکی پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کی شکایت کی, خادم دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بہتر ہے کہ سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار پڑھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میری خواتین اسلام, آپ جنات کی زندگی اختیار کرو, شوہروں کی ناشکری مت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت نافرمان عورت کی یہ صفت ہے, وہ احسنتن
لو احسنت احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاری فی کتاب ایمان. اگر کسی عورت کے ساتھ تم زندگی بھر احسان کرو، زندگی بھر بھلائی کرو، اگر ایک مرتبہ بھی اگر اس عورت کو تکلیف ہو جائے گی، اگر دودھ آنے میں دیر ہو گئی یا کپڑا نہیں آیا یا پیسہ ملنے میں دیر ہو گئی، تو عورت کہتی ہے کہ کبھی تم سے ہم کو بھلائی نہیں ملی. میری ماں بہنوں، یہ نیک عورت کی صفت نہیں ہے بلکہ نافرمان عورت کی صفت ہے. اسی طریقے سے بدترین عورتوں کی صفت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح لباس اختیار کریں. آج مرد عورتوں کی طرح سے بال رکھتے ہیں، آج عورتیں مردوں کی طرح سے چھوٹے بال رکھتی ہیں، آج ان کے کپڑے اوپر ہیں، آج ان کے جسم کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا الحاق بالوالدین، نمبر ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا. نمبر دو والمرأة المترجلہ، ایسی عورت جو مردوں کے شانہ بشانہ چلے. اور والدیوث الذی یقر فی اہلہ الحرم، یعنی ایسی عورت جو اپنی کمیٹی بنائے. چنانچہ آپ کو میں صرف تنقید کے بارے میں بتاتا ہوں، اسی مارچ کے آخری یا اسی مارچ کے ابتدائی درمیانی ہفتے کے اندر جب یوم خواتین منایا گیا تو اور وہاں کی مسلم ملک کی عورتوں نے احتجاج کیا کہ اس امام کے اوپر بندش کیا جائے اور اس امام کو جیل میں ڈال دیا جائے جس امام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ اکبر. آج مسلمان عورتیں آج شریعت کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں، آج مسلمان عورتیں شریعت کے خلاف جی رہی ہیں. یاد رکھو جب تک یہ عورتیں شریعت پہ نہیں آ سکتی ہیں، جب تک یہ عورتیں شریعت کے اوپر قائم نہیں رہیں گی، جب تک ان عورتوں کو نہیں سدھارو گے، یاد رکھو کاغذ کے پرزے میں لکھے ہوئے قانون آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کی زمین حفاظت نہیں کر سکتی. اللہ جب تک حفاظت نہ کرے کوئی بھی حفاظت نہیں کرے گا. اور اگر حفاظت چاہتے ہو ان عورتوں کو پردے میں لاؤ اور ان عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے بجائے ان کو پردے کے اندر رکھو. ان عورتوں کے اندر ایمان کی صفت پیدا کرو، ان عورتوں کے اندر اخلاق کی صفت پیدا کرو. میری ماں بہنوں، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ شامل کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی کردار ادا کیجیے، ماں کی حیثیت سے بھی کردار ادا کیجیے. جس طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے ایسی تربیت دی تھی کہ ام سلیم جب اسلام لاتی ہے اپنے بیٹے انس کو کلمہ سکھلاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سکھلاتی ہے. ان کا شوہر جس کا نام تھا مالک بن نضر کہتا ہے لا تفسدی ابنی، میری اولاد کو خراب مت کرو، میری اولاد کو خراب مت کرو. کہتی ہے بیوی کہتی ہے میں اپنی اولاد کو خراب نہیں کرتی ہوں بلکہ اس کو کلمہ سکھلاتی ہوں، اس کو لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سکھلاتی ہوں. شوہر ناراض ہو جاتا ہے، شام کی طرف بھاگ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. لیکن جب اس نے حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے انس بن مالک کی تربیت کی، وہی انس بن مالک علم و شریعت علم و کتاب و سنت کے آفتاب و محتاب بنے اور اللہ کے نبی کے ایسے خادم بنے جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی اور کوفہ اور بصرہ میں علم کا بڑا مرکز قائم کیا. 93 سال کی عمر میں 93 ہجری میں 103 سال کی عمر میں وفات ہوتی ہے. ماں نے تربیت کی ہے، ماں نے تربیت کی تو حضرت انس بن مالک پیدا ہوئے، ماں نے تربیت کی امام بخاری پیدا ہوئے، ماں نے تربیت کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ماں نے تربیت کی امام شافعی پیدا ہوئے، ماں نے تربیت کی امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں اس ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر اور اس ملک کی آزادی کے اندر جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس میں علماء حدیث کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی محمد علی پارک کی سرزمین پر آج سے 1 صدی قبل جب آل انڈیا حدیث کانفرنس ہوئی تھی، اس آل انڈیا حدیث کانفرنس کے اندر ہمارے علماء حدیث نے اس ہندوستان کے انسانوں کو اور بھائیوں کو جو پیغام دیا تھا اور آزادی کی جو آواز لگائی تھی، جس کی گونج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک گونجی تھی، اسی محمد علی پارک میں مولانا محمد علی جناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی، ان کی تربیت کا اہتمام کیا تھا
صحابہ جن کے پوتے شاید چونا گری نے ابھی تقریر کی ہے، انہوں نے اسی محمد علی پارک میں جب خطاب کیا تھا، ماں کی تربیت کا اثر تھا، ماں کی تعلیم کا اثر تھا کہ اس مجمع میں ایک شخص موجود ہے جن کا نام زہیر رحمانی ہے، میرا استاد ہے، وہ بتاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی محمد علی پارک میں 400 تقریباً 400 لوگوں نے شرک و بدعت سے توبہ کیا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ماں کی حیثیت سے کردار ادا کرو، قوم کی حیثیت سے کردار ادا کرو۔ جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو جب انہوں نے وضو میں غلطی کی، یہ روایت مسلم شریف کتاب الطہارہ میں ہے، جس دن سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اسی دن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بہن کے سامنے وضو کرتے ہیں، وضو میں غلطی ہوتی ہے، بہن اصلاح کرتی ہے، ہر بہن اصلاح کرتی ہے اور کہتی ہے اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنِّ لَأَخَافُ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الشافعی میں نقل کیا ہے، جب حضرت عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ان کی بہن حفصہ نے کہا کہ شادی کرو، کیونکہ شادی کرنا نبی کی سنت ہے، فَإِنْ وَلِدَ لَكَ وَلَدٌ عَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَا لَكَ، کیونکہ اگر نیک عورت سے شادی کرو گے اور بچہ پیدا ہوگا تو یہ اولاد تیرے لیے دعا کرے گی۔ یہ عورت کا کردار بہن کی حیثیت سے بھی ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی ہے۔ آپ دیکھو حفصہ بنت سیرین جو بخاری مسلم اور کتب ستہ کے روایت میں ہے، ان کے باپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ باپ کو جب قرآن سیکھنے کا شوق ہوا تو باپ نے بیٹی سے قرآن سیکھا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ منتشر باتیں تھیں جو عورتوں کے مثبت اور منفی کردار کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر میرے بیان میں غلطی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جو باتیں صحیح ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے خواتین اسلام کو پردہ میں رہ کر شریعت کے علوم پر گامزن اور اسلام کی تبلیغ کی قیام کرنے والی بنائے اور ان کے اندر یہ تمام صفات پیدا فرمائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، اور ایسی بدعات اور خرافات سے اور ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جیسے اللہ کی ناراضگی ہو، نبی کی سنت کی مخالفت ہو۔ اور ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں اپنے برادر محترم شیخ ذکی احمد سلفی اور میرے اخوان کے لیے جنہوں نے اجلاس منعقد کیا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے چہرے پر روشن رکھے، اخلاص کی زینت سے اللہ مالا مال فرمائے اور اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط کرے۔ کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے تبکتی ہے نبی کی خوشبو، اللہ یہ حوصلہ اور جذبہ